السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی رات کے بارے میں بات کریں گے جو رمضان المبارک کا کلائمیکس ہے، یعنی اس مقدس مہینے کا سب سے اہم اور بابرکت لمحہ، جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت اور بلیسنگ کا مظہر ہے۔ یہ رات ہے شب قدر۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور جس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں بیان فرمایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نازل ہونا پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم الشان اور الٹیمیٹ خیر ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ سوچئے، پوری ہیومن ہسٹری میں کبھی 1000 مہینوں میں بھی وہ بھلائی نہیں ہوئی جو اس ایک رات میں ہوئی۔ 1000 مہینے، دیٹ از اباؤٹ 83 ایئرس۔ یہ کوئی آرڈینری رات نہیں ہے، بلکہ ایک ایکسٹرا آرڈینری موقع ہے۔ اس رات میں جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے دعا و مناجات کرتا ہے، وہ گویا اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس رات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ پروو کرتا ہے کہ بندے کو اس رات کی امپورٹینس کا فل ریئلائزیشن ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں انسانوں پر کتنا بڑا کرم کیا کہ اپنا کلام نازل فرمایا۔ جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں قرآن کی ٹرو ویلیو موجود ہے۔ یہ رات ہمیں ریمائنڈ کرتی ہے کہ زندگی میں کچھ اسپیشل مومنٹس ہوتے ہیں جو پوری زندگی کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ ہمیں ان مومنٹس کو ریکوگنائز کرنا چاہیے اور ان سے میکزیمم بینیفٹ اٹھانا چاہیے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہمیں کیوں نہیں بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات رمضان کے آخری عشرے، لاسٹ 10 days کی اوڈ نائٹس میں سے کسی ایک میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 کی رات۔ لوگ عام طور پر 27ویں رات کو شب قدر سمجھتے ہیں، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہی وہ رات ہے۔ یہ راز، یہ مسٹری اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر اوڈ نائٹ کو، طاق رات کو اس خوف کے ساتھ عبادت میں گزاریں کہ شاید یہی شب قدر ہو۔ اگر ہمیں یہ رات مل گئی تو گویا ہم نے وہ خزانہ پا لیا جس کی تلاش میں ہم تھے، اور اگر اس کے بعد بھی ہم چند راتیں عبادت میں گزاریں تو یہ ہماری گڈنیس میں، ہماری نیکیوں میں، ہماری بھلائیوں میں ایکسٹرا بونس کی طرح اضافہ کرتی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں رمضان کی ڈیٹس مختلف ہوتی ہے، کبھی ایک دن آگے، کبھی ایک دن پیچھے، تو یہ یقین سے کہنا مشکل ہے کہ کسے اصلی شب قدر نصیب ہوئی۔ اس لیے ایک سچے طالب اور ٹرو سیکر کو ہر رمضان میں اسے ایفرٹ کے ساتھ تلاش کرنا چاہیے۔ اسی لیے رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص دنیا کی ڈسٹریکشن سے فری ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری اوڈ نائٹس عبادت میں گزرتی ہے، اور اس طرح اس کے لیے شب قدر پانے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایک اسپریچول جرنی ہے جو ہمیں اس رات کی بلیسنگ تک لے جاتی ہے۔ کچھ لوگ شب قدر کو آؤٹر سائنس سے ریکوگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ آسمان میں کوئی اسپیشل لائٹ چمکے گی یا ایٹماسفیئر میں کوئی چینج آئے گا، لیکن ان ریالٹی یہ نور باہر نہیں، ہمارے اندر برستا ہے۔ یہ نور ہماری عبادت کی کوالٹی میں، ہماری سنسیئرٹی میں، اللہ کی رضا کے لیے ہمارے پیشن میں اور ہمارے خلوص میں چمکتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو پورے رمضان میں اویلیبل ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے اسپریچول ویژن چاہیے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کے حضور جھکتا ہے، وہی اس نور کو ٹرولی فیل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا
وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ یہ ایک سیریس ویک اپ کال ہے، وارننگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کے لیے نہ اٹھا تو گویا اسے قرآن جیسی عظیم نعمت کی ویلیو کا احساس ہی نہیں ہے۔ اگر اسے یہ ریئلائزیشن ہوتا کہ اللہ نے اس رات میں ہدایت کا خزانہ عطا کیا تو وہ ضرور اٹھتا، اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تو نے مجھے روٹی اور کپڑا تو دیا، لیکن سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ تو نے مجھے قرآن دیا، مجھے تاریکیوں سے نکالا اور اپنی رضا اور خوشنودی کا راستہ دکھایا۔ جو شخص اس نعمت کی قدر سمجھتا ہے وہ اس رات میں اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اس کی برکتیں لوٹے گا اور اپنی آخرت کو سیکیور کر لے گا۔ لیکن جو اسے مس کرتا ہے وہ ایک پرائس لیس بلیسنگ سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو اپنی زندگی کا انفارگیٹیبل مومنٹ بنا لیجئے، اپنی لیزینس کو سائڈ پر رکھیے، دنیا کی ڈسٹریکشن سے دور ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے۔ یہ رات ڈیسٹنی بدلنے والی رات ہے، تقدیر بدل جاتی ہے اس سے۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ کی رحمت ہمارے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ دعائیں کیجیے، دعائیں مانگیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے اور اپنی آخرت کو روشن کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔